سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ اذ قال الحواریون، وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، هل يستطيع ربك، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ وہ ہم پر اتارے کھانوں کا ایک دسترخوان آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ سلسلہ چل رہا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعامات اور احسانات ہوئے ان کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے ان کی تعریف میں، ان کی شان میں، ان کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیا۔ کسی نے عینیت کا عقیدہ بنایا کہ وہی اللہ ہے، کسی نے ابن اللہ کا عقیدہ بنایا کہ وہ اللہ نہیں لیکن اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے حصے بنا دیے کہ ثالث و ثلاثہ، تین سے مل کر ایک خدا ہے، اور خدا کا تیسرا حصہ 1/3 وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ سارے عقیدے شرکیہ ہے اور غلط عقیدے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام سب قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے اور پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اصل مسئلہ تمام انسانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اپنی اس پیشی کے لیے تیار رہو۔ ضمناً گویا کہ یہ بات آ گئی، اشارتاً یہ فرما دیا، اس بات کو کلیئر کر دیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قیامت کے دن پیش ہوں گے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اس آخرت کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ انہی واقعات کے ضمن میں ایک واقعہ، ایک انعام، ایک احسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو اللہ پاک نے کیا اور ہمیں وہ یاد دلایا گیا، اس امت کو یاد دلایا گیا۔ فرمایا یاد کرو وہ وقت بھی جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں میرے عزیز دوستو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود دنیا میں موجود تھے
اور ان کے ماننے والے بھی تھے۔ تو ان کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کس طرح کیا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی ان کے اولین ساتھیوں نے ان کو ابن اللہ کہہ کے مخاطب نہیں کیا، اے اللہ کے بیٹے، نہ ان کو خدا کہہ کے مخاطب کیا، بلکہ فرمایا حل یستطیع ربک، آپ کا بھی کوئی رب ہے کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے اولین ساتھی تھے نہ وہ ان کو خدا سمجھتے تھے نہ خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو آج کے عیسائیوں کے لیے جنہوں نے بعد میں یہ عقیدہ گھڑ لیا، ان سب کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے قرآن کریم کی طرف سے بھی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے بھی، آپ کی نیابت میں آپ کی امت کی طرف سے بھی، کہ اس غلط عقیدے کو چھوڑ دو جو من گھڑت ہے، بعد میں تم نے بنایا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے اپنے حواری، اپنے مخلص دوست، اپنے ساتھی، ان کے پاس رہنے والے جو ایمان والے تھے، ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تو لہذا یہی عقیدہ تمہیں بھی بنانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ حواری کہنے لگے اے عیسیٰ ابن مریم، اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس کی طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان کھانوں سے سجا سجایا وہ اتار دیا کرے؟ کیا تمہارا رب اس کی طاقت رکھتا ہے؟ ان الفاظ پہ غور کریں تو یہ الفاظ گویا کہ اللہ کی قدرت میں شک کو ظاہر کر رہے ہیں۔ حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ رب کی قدرت پہ یقین نہیں ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو یہ ایمان والے ہی نہیں رہے، کیونکہ اللہ کی قدرت میں شک ہو تو بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایمان تو یہ ہے کہ 100% یقین ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حل یستطیع ربک یہ پوچھنے کے لیے نہیں کہ اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ درخواست کے لیے ہے، ایک التماس کے لیے ہے، کہ جیسے کسی بڑے افسر کو، بڑی شخصیت کو بندے نے کوئی کام کہنا ہو تو اس کو یوں نہیں کہا جاتا کہ جی میرا کام کرو، بلکہ یہی کہا جاتا ہے جی کیا آپ ہمارا یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو اسی انداز سے انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ کیا اللہ ہمارے لیے یہ کر دیں گے کہ ایک دسترخوان ہمارے اوپر اتار دیں۔ بعض حضرات نے جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان الفاظ کی جو قرات یاد کی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے، وہ اس طرح ہے، حل تستطیع ربک، یستطیع ربک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا فاعل نہیں ہے، یستطیع غیب کا صیغہ ہو اور ربک اس کا فاعل ہو، ایسا نہیں، بلکہ یہ تستطیع مخاطب کا صیغہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں، اور رب کا اس کا مفعول ہے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے رب سے سوال کریں؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ پاور، یہ قوت، یہ طاقت ہے، یا آپ ہمارے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے ہمارا یہ مطالبہ رکھیں؟ تو بہرحال یہ ایک مطالبہ انہوں نے رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے
کہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا ایسا بندوبست ہو کہ جب کھانے کا وقت ہو تو دسترخوان کھانوں سے سجا سجایا ہمارے سامنے آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانے بھی چنے ہوئے ہو اور وہ زمین پر بچھا ہوا ہو۔ اگر میز کی شکل میں یا چوکی کی شکل میں زمین سے اٹھا ہوا ہو اور اس پہ کھانے لگے نہ ہوں بلکہ بعد میں لگائے جائیں، اس کو عربی میں خوان کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں دسترخوان کہتے ہیں۔ لیکن مائدہ اس دسترخوان کو کہا جائے گا جس پہ کھانے بھی چنے ہوئے ہوں۔ تو گویا اللہ پاک سے یہ درخواست اور مطالبہ کیا کہ ہمیں اس طرح کا دسترخوان کھانے کے ٹائم پہ چاہیے، کیا آپ ایسا کر سکتے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے انجیل میں اس کا ذکر نہیں ہے، انجیل اس کے ذکر سے بالکل خالی ہے، اس میں یہ کہیں تذکرہ نہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے تو لازمی بات ہے کہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ انجیل میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہیں اس کا ذکر ہو لیکن موجودہ دور کے عیسائیوں نے اس کو نکال دیا، لیکن جب قرآن کریم نے ہمیں یہ بتلایا تو یہ بالکل برحق اور سچ بات ہے۔ ایک قصہ انجیل میں آج بھی موجود ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن کی تعداد کم و بیش 5000 تھی، سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کروایا بھائی کسی کے پاس کچھ ہے، تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان کے پاس 5 جو کی روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں تلی ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس منگوایا، ایک ٹوکری میں ان کو ٹکڑے کر کے ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ سب لوگوں میں یہ تقسیم کرنا شروع کرو۔ وہ 5000 سے زائد لوگوں میں تقسیم کیا گیا، اس کے بعد بھی کئی ٹوکرے بھرے ہوئے اس کے بچ گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک برکت تھی جو اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے اور یقیناً ہے، قرآن کریم نے ہمیں بتایا، انجیل بھی اس کے ذکر سے خالی نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے چونکہ یہ مطالبہ غلط تھا تو عیسائیوں نے اس مطالبے کو نکال دیا۔ بہرحال جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان والا ہو اس کو اللہ سے اس قسم کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے، ہم نے اللہ کا امتحان نہیں لینا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو چھت سے یا پہاڑ سے گرا کے کہتا ہے کہ جی میں دیکھتا ہوں اللہ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا، یہ اللہ کا تم امتحان نہ لو۔ اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں بندے کا، اللہ ہمیں ہر امتحان سے محفوظ رکھے، لیکن یہ کام ہمارا نہیں، انسان کا نہیں ہے، ایمان والے کا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا امتحان لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں، یہ نفل پڑھتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری سن لے۔ بھئی شاید نہیں، اللہ یقیناً ہماری سنتا ہے، اور ہمیں اس کا نتیجہ نظر آئے تب بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، نظر نہ آئے تب بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک سے ایسے رزق نہیں مانگنا چاہیے کہ جی ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جائے، ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پڑے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو اصول اور قانون اور دستور بنایا ہے وہ یہ ہے کہ محنت کرو، کام کاج کرو، کوئی نہ کوئی اپنا دھندا بناؤ، اللہ سے اس میں برکت مانگو، اپنی روزی کا وسیلہ کر کے پھر اس میں اللہ سے برکت مانگو، اپنے آپ کو اس میں کھپاؤ بھی نہیں،
حدیث پاک میں آتا ہے فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے رزق کی تلاش میں مختصر سا کام اختیار کرو۔ ایک چھوٹی سا کوئی پیالہ بنا لو، کوئی اپنا برتن بنا لو، اس میں روزی ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بندہ اتنا کھپ بھی نہ جائے کہ کسی کام کا ہوش ہی نہ رہے، نہ فرائض کا ہوش، نہ خالق کے حقوق کی پرواہ، نہ مخلوق کے حقوق کی پرواہ۔ کیا ہے جی، دن رات جو ہے وہ جانور کی طرح لگا ہوا ہے کہ دنیا بن جائے، دنیا بن جائے۔ اور اس طرح بھی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے خود ہی کھلا دے گا۔ اللہ پاک نے اس کے لیے جو طریقہ کار بنایا ہے اس کا کوئی سبب اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے اس سبب کے ذریعے مجھے برکت والی روزی عطا فرما۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے اس طرح کے منہ مانگے مطالبے نہیں کرتے۔ جب اللہ پاک ایسا مطالبہ پورا کر دے اور پھر بندہ اس مطالبے کا حق ادا نہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی بڑا سخت آتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم ایمان والے ہو۔ گویا یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ ہو گیا کہ ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا امتحان نہ لے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تو انہوں نے کیا جواب دیا اور پھر کیا ان کا یہ مطالبہ پورا ہوا یا نہیں، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب